شام کے علاقوں پہ بھی یہود کا قبضہ، مصر کے علاقوں پہ بھی۔ 1973 میں پھر عرب ممالک مل کے لڑتے ہیں اسرائیل کے خلاف تاکہ اپنے علاقوں کو خالی کرائیں ہم۔ اس میں بھی کیونکہ امریکہ بھرپور سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو، دبا کے اسلحہ دے رہا تھا، رزلٹ کس کے خلاف گیا؟ مسلمانوں کے خلاف، عربوں کے خلاف۔ اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس جنگ میں ہم اپنے علاقے خالی نہیں کروا سکتے۔ سعودی عرب میں اس دور میں غیرت مند بادشاہ تھے شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، بڑے مجاہد تھے۔ انہوں نے عرب ممالک کا اجلاس بلایا اور تیل کی سپلائی بند کر دی۔ سمجھتے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ جب تیل کی سپلائی بند ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وسائل تو آج بھی مسلمانوں کو دیے ہیں، تیل کی سپلائی بند کی ہے تو اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر امریکہ بہادر بیچ میں آئے ایک بڑے بزرگ کا کردار ادا کرتے ہوئے کہ دیکھو لڑائی بھڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، بیٹھ کے مذاکرات کی میز پہ آ جاؤ۔ تو یہاں بھی مذاکرات کی میز کے پیچھے تیل کا ڈنڈا تھا، سمجھ رہے ہو؟ عربوں کے پاس جو تیل کی اللہ نے ان کو ایک طاقت دی ہے نا، وہ استعمال کی انہوں نے، لیکن لڑائی معاف کرنے میں بھی بہت سارے گیم کھیل گیا وہ۔ طے یہ ہوا کہ جی جو عربوں کے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے مصر اور شام پہ، وہ اسرائیل واپس کرے گا، ٹھیک ہے ہم آپ کے علاقے واپس کر رہے ہیں، لیکن مصر کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی، کس سے؟ بولو، مصر سے۔ وہ اس پہ آمادہ ہو گئے، چلو ہمارے علاقے تو ہمیں واپس مل رہے ہیں۔ غزہ سے بھی مصر نے فوجیں ہٹا لیں، غزہ کا علاقہ بھی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ مصر کو یہ لگا کہ مرتا کیا نہ کرتا۔ مصر نے جب یہ علاقے واپس کیے اور اسرائیل کو تسلیم کیا تو بہت سارے عرب کنٹریز مصر کے خلاف ہو گئے اور عرب اتحاد سے مصر کو نکال دیا، وہ جو بعد میں داخل بھی کر لیا، پھر 1989 میں دوبارہ داخل کر لیا۔ فلسطینیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ممالک جو کچھ کر سکتے تھے کیا ہے، اب ہمیں ہی کرنا پڑے گا، اب ہم دنیا سے کیا ہو گئے ہیں؟ مایوس۔ لیکن ان کی غیرت کو 100 بار سلام، انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی۔ دنیا کے مسلم کنٹریز نے شکست مان لی، انہوں نے نہیں کی، لڑتے رہے، بالآخر غزہ کا علاقہ، غزہ سے یہودیوں نے اپنی فوجوں کو، یہ غزہ آزاد کرایا انہوں نے، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، اکیلے لڑ رہے تھے۔ 2006 میں غزہ میں الیکشن ہوئے اور حماس بھاری اکثریت سے جیتتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے اس قانونی حکومت کو جو الیکشن کے ذریعے ہوئی ہے، میں نے بتایا نا ان کے قوانین ان کے لیے ہی ہوتے ہیں، ویسے جمہوریت الاپتے شاپتے رہتے ہیں، لیکن جہاں جمہوری طرز پر ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو پھر جمہوریت نہیں چاہیے ان کو، جہاں آمریت سے کام چلتا ہے وہاں آمریت چاہیے۔ یہ سارے اصول اور ضابطے کس کے لیے ہیں بھائی؟ ہم غریبوں کے لیے ہیں، ہم غریبوں کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کوئلے کی بلوچستان میں اتنی کانیں ہیں کہ 200 سال تک فری بجلی ہمیں مل سکتی ہے، لیکن دنیا ہمیں نکالنے نہیں دیتی کہ انوائرمنٹ، ماحول خراب ہوگا، جبکہ بہت سارے ملکوں میں کوئلے سے بجلی بن رہی ہے، وہاں کا ماحول خراب بولو نہیں ہوتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دنیا کے جو بڑے پیمانے پر جو بڑے بڑے دہشت گرد ہیں نا، وہ کچھ اور ہی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی مسجد سے چپلیں نہیں چراتے، بس ان کا ہم لوگ مسجد سے چپلیں چراتے ہیں اس لیے بدنام ہوتے ہیں۔